بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع عشق رسول اور مسلمانوں کا عروج۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا عروج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مضمر ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم معاشرے پر ابھی تک مذہب کی بڑی گرفت ہے، اور مذہب کی گرفت کا ہونا یہ اس بات کی صداقت اور علامت ہے کہ ہم مسلمان مادہ پرستی کے اس دور میں بھی اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، مذہب کے بانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو اشارہ ہے، بہت بڑا مثبت ایک نشان ہے کہ اقوام عالم میں مسلمان اپنے مذہب پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ فدا اور قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مگر یہاں یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے عروج کا اصل زینہ ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہب کو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نکات آپ کے سامنے رکھیں۔ مثلاً عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اتباع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں مگر آپ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل شروع کر دیں تو ہم یقیناً ایک بار پھر ماضی کی عظمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ ایک تو وہ 5 چیزیں ہیں جسے ہم لوگ اپنے منبر و محراب سے بیان کرتے آ رہے ہیں اور بیان کرتے جا رہے ہیں۔ ان میں پہلی چیز توحید ہے، توحید باری تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر، تو پہلا اعلان آپ نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، یعنی توحید کے راستے پر آ جاؤ اور ان بتوں کی پرستش کو، عبادت کو، ان کے سجدوں کو چھوڑ دو۔ دوسرا نقطہ جو ہم بیان اب تک کرتے آ رہے ہیں اور بالتکرار ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کرنا چاہیے، وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ہونا۔ اور جن لوگوں کی مزاج میں، سرشت میں، خون میں، رگ و ریشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سرایت کر چکا تھا، ان کا انداز تکلم کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی گفتگو کرتے تو پہلا لفظ، پہلا جملہ، پہلا کلمہ، پہلی کلام یہ ہوتی تھی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم رب کو مانتے ہیں۔ حضور کا عشق جس دل میں ہوتا ہے وہی دل قبر، آخرت اور قیامت پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انہی باتوں کی تلقین فرمائی اور یہی چیزیں ہمیں سکھائیں اور یہی ایمان ہمیں عطا فرمایا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہم کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو ہمیں پستی سے بلندی کی طرف، پست سے بالا کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ اس کا چرچا ہونا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور تیسری چیز جسے ہم بیان کرتے ہیں منبر و محراب سے، وہ ہے محبت اہل بیت۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے محبت ہوگی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضور کی آل سے محبت نہ کرتا ہو۔ ایمان کا جز ہے، نہ صرف جز ہے بلکہ ایمان کی اساس ہے۔ اور چوتھا نقطہ احترام صحابہ و امہات المؤمنین، صحابہ اکرام کا احترام ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جنہیں امہات المؤمنین کہتے ہیں، ان کے نام آنے پر اپنی آنکھوں کو، اپنے سر کو احترام و حیا سے جھکا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت ہے۔ آپ کا اثاثہ ہیں صحابہ، آپ کی بنیاد ہیں ایمان کے امہات المؤمنین اور ان کا احترام۔ پانچواں نقطہ صحبت اولیاء، کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کیا کہ سنگت اختیار کرو، اس لیے کہ ایمان و تقوی باقی رکھنے کا ذریعہ صحبت ہوتی ہے، اور آپ کو ایمان و تقوی کو باقی رکھنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ صحبت کا بڑا رنگ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی لوہار کے پاس بیٹھا رہا، اٹھ کے گھر گیا تو گھر والوں نے کہا کہ آپ نے کوئی لوہے کا کام کیا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تو کوئی لوہے کا کام نہیں کیا۔ کہ آپ کے جسم سے لوہے کی بو آ رہی ہے۔ ان کا کام تو کوئی نہیں کیا مگر میں لوہار کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا ہوں۔ اگلے دن آپ فرماتے ہیں کہ میں پھولوں کے ساتھ کیاریوں میں کھیلتا رہا، ہاتھ لگاتا رہا، گوڈی کرتا رہا، تو میں جب گھر گیا تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ گھر والوں نے کہا کہ آج آپ کہیں عطر کی دکان پر بیٹھے تھے یا عطر کا کام کیا ہے آپ نے، عطر کی شیشیاں بھری ہیں آپ نے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ کے جسم سے عطر کی خوشبو؟ انہوں نے کہا کہ میں پھولوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلتا رہا ہوں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ایمان و تقوی کو باقی رکھنا ہے، صحابہ کرام کا احترام، امہات المؤمنین کا احترام باقی رکھنا ہے اپنے دل میں، اور اہل بیت کی محبت کو باقی رکھنا ہے، حضور کے عشق کو سلامت رکھنا ہے، رب کی توحید پر رہنا ہے، تو پھر صحیح العقیدہ با عمل اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جانا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، وقت دینا ہوگا۔ یہ 5 نکتے تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، یقیناً یہ بڑے اہم نکات ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ اس میں ہماری قبر اور آخرت کی عافیت، بہتری اور بھلائی اور خیر ہے، یا یوں کہوں میں کہ ہماری آخرت میں کامیابی کا مدار یہ 5 نکتے ہیں۔ اگر ہم ان نکتوں پر عمل کریں گے تو آخرت اور قبر میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن قوم مسلم کا عروج بھی عشق رسول سے وابستہ ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، حضور کی اطاعت کی جائے، حضور کی اتباع کی جائے۔ آئیے ان 5 نکات کے ساتھ میرے آقا نے 5 اور نکات بھی دیے ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ اخلاقیات ہے، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں کہ تم نے بولنا کیسے ہے، تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے بیٹھنا کیسے ہے، تم نے سونا کیسے ہے، کہ جاگنا کس طرح ہے، دکان پر کیسے بیٹھنا ہے، دفتر میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے، باپ بن کے کیسے رہنا ہے، بیٹا بن کے زندگی کیسے گزارنی ہے، بھائی بن کے کیسے گزارنا ہے، خامد بن کے وقت کیسے گزارنا ہے۔ یہ اخلاقیات سکھانے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے اخلاقیات کا، جو عروج کے لیے ضروری ہے، عظمت رفتہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں۔ دنیا میں کوئی قوم بھی منزل معراج تک نہیں پہنچ سکی بغیر اچھے اخلاق کے۔ بد اخلاق قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، اور اگر ترقی کوئی قوم کر جائے، بد اخلاق ہو جائے ترقی کرنے کے بعد، تو پھر بھی وہ منزل عظمت پر فائز نہیں رہ سکتی، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ فرمائی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔
اور قرآن پاک کی جو پہلی وحی اتری غار حرا میں وہ اقرا تھی، پڑھو۔ یہ دوسرا نقطہ ہے دنیاوی عروج کے لیے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، علم پھیلانا ہوگا، علم کی شمع روشن کرنا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو معاف کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تم مدینہ میں رہنے والے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اتنی اہمیت ہوتی ہے علم کی۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں، ترقی یافتہ ممالک میں مجھے ایک بھی ملک دکھا دو کہ وہ ترقی کی ہو اس نے دنیا میں علم کے بغیر کی ہو۔ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم میں بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں علم کے زیور سے آراستہ نہ ہو، ان کے پاس تعلیم نہ ہو۔ یہ نقطہ بھی قرآن نے دیا ہے، یہ نقطہ اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ان نکات کو ہم ممبر و محراب پر اپنے مذہبی خطابات میں، تقاریر میں ہم اسے موضوع سخن ہی نہیں بناتے ہیں۔ تو کس طرح مسلم قوم عروج کے راستے پر چلے گی اور منزل مقصود تک پہنچے گی؟ تیسرا نقطہ علم کے بعد تحقیق ہے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے بعد آپ کو ریسرچ سینٹرز بنانے ہوں گے، ریسرچ لائبریریز بنانی ہوں گی آپ کو۔ آپ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، وہاں ماسٹر تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، وہاں تو ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ہیں، وہاں پر ریسرچ سینٹرز ہیں، ریسرچ لائبریریز ہیں۔ آپ کو ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے پر، ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی میں بڑی بڑی ریسرچ لائبریریاں بنانی ہوں گی آپ کو۔ اس کے بغیر نہیں کام ہوتا۔ دنیا کی قومیں نہیں ترقی کر سکتی جب تک تعلیم کے بعد تحقیق کے راستے پر نہ چلیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نقطہ دیا، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ تسخیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ تم تسخیر کے راستے پر چلو، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو انڈیل دوں گا۔ بارش نہیں فرمایا، انڈیل دینا۔ یہ چوتھا نقطہ ہے قوم مسلم کے عروج کے لیے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور پانچواں نقطہ جذبہ خدمت ہے۔ ہر فرد میں جذبہ خدمت ہو، جذبہ خدمت سے لبریز ہو، انسان دوسرے کا خیال کریں، خود غرضی ختم کریں۔ جب آپ خود غرضی ختم کریں گے، دوسروں کا خیال کرنا شروع کریں گے، تو یہ پانچواں نقطہ ہے عروج کے لیے۔ آپ آئیے میرے ساتھ اس مشن میں شامل ہوئیے، اس پروگرام میں میرا ساتھ دیجیے، تاکہ ہم مسلم سوسائٹی کو، مسلم ممالک کو، مسلم قوم کو یہ بتا سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے 10 تقاضے ہیں، 5 کام وہ ہیں جن سے آپ کی آخرت سنورے گی، اور 5 نکات وہ ہیں جن کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کو دنیا میں عروج ملے گا۔ میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں۔ چیلنج کا مطلب یہ کہ آپ میری بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا کے مجھے بتائیں، اگر غلط ثابت ہو جائے، کہ ان قرآن کے، اسلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، حضور کے عشق کے ان 5 نکات پر عمل اگر ہم کر لیں تو ہم اپنی ماضی کی عظمت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے، ہم دوبارہ عروج پر پہنچ جائیں گے۔ آج بھی میں ایک اور بڑی اہم بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی قوموں اس وقت عروج پر ہیں، ان کا آپ انالیسس کر لیجئے۔ ترقی، عظمت اور عروج کے لیے جو اصول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جو قرآن نے دیے، جو سیرت مصطفیٰ میں ہیں، ان 5 اصولوں کو ہٹا کے مجھے دکھائیے کسی قوم نے ترقی کی ہو۔
آج بھی جو قومیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ تو نہیں پڑھتی، مگر انہوں نے اگر ترقی حاصل کی ہے، عروج حاصل کی ہے، خوشحالی حاصل کی ہے، تو انہی 5 اصولوں کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ ان 5 اصولوں کے بغیر دنیا میں ہرگز ترقی ممکن نہیں۔ ان 5 اصولوں کی بنا پر ہم نے ماضی میں عظمت اور عروج حاصل کیا تھا، اور ماضی میں پھر ہم جب زوال پذیر ہوئے تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم نے ایک ایک اس نقطے کو چھوڑ دیا تھا۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب عشق کرتے ہیں، ہم سب کچھ اپنا حضور پر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا سب کو حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو عشق کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے، اتباع ہوتا ہے، بات ماننا ہوتا ہے۔ اور میں بولنے والوں میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ٹاک شوز میں آتے ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، ٹرینڈ پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو راستوں پر لگانے والی ہمارے جو طبقات ہیں، میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس امت کو حقیقی راستہ ترقی کا بتائیے، کہ جس پر چل کے یہ اپنی منزل پر پہنچ سکے، جس پر چل کے ہم باوقار قوم بن سکیں، جس پر چل کے ہم ایک مضبوط قوم بن سکیں، ایک طاقتور قوم بن سکیں، ایک خوشحال قوم بن سکیں۔ اور وہ راستہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کو درست کرنا ہوگا، تعلیم کو عام کرنا ہوگا، تحقیق کے لیے ہمیں لائبریریاں قائم کرنی ہوں گی، لیبارٹریاں بنانی ہوں گی، اور تسخیر یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے ایک ہنگامی بنیادوں پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ دے کچھ عطا فرمائے تو پھر جذبہ خدمت خلق کے ساتھ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر صرف کرنے کے بجائے ہمیں اسے دوسرے انسانوں کو پیش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، وہ اپنی آمدن کا 60% اپنی آمدن کا بلا تفریق مذہب، مسلک، زبان، رنگ، علاقہ، وہ لوگوں کی خدمت، بیماریوں کے خاتمے اور تعلیم کی عام کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی جا کے خرچ کرتے ہیں۔ جذبہ خدمت خلق ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ وہ نکات جن سے ہماری دنیاوی ترقی ممکن ہے، ان کو ہم اختیار کریں، ان کو ہم سمجھائیں، خود سمجھیں، اور وہ پہلو اور وہ نکات، وہ اصول اور وہ ضابطے کہ جن سے ہماری آخرت کی کامیابی جس سے جڑی ہوئی ہے، اللہ ان دونوں اصولوں پر، ضابطوں پر، قوانین پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، اور دوسروں تک اس فکر کو پہنچانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔